لک الحمد یا مولا، لک الصلاۃ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کا میرا موضوع ذکر الہی کی فضیلت، ذکر الہی سے اپنے قلب کا زنگ دور کرنا ہے۔ ہم کس طرح اپنے ایمان کو تقویت دے سکتے ہیں، ایمان کو قوی کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ حدیث سے مبارکہ سے میں آپ کو ثابت کروں گا، اور بخاری شریف کی آخری حدیث سے ہے کہ رب تعالیٰ کو جو کلمات پسند ہیں وہ کلمے کون سے ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو بخاری شریف کی آخری حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رب تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، مگر جب آپ کے نامہ اعمال کے میزان یعنی ترازو کے پلڑے میں انہیں رکھا جائے گا ان جملوں کو، تو وہ آپ کا نیکیوں کا پلڑا اس طرح بھاری کر دیں گے کہ بولنے میں تو بہت ہلکے ہیں مگر یہ پلڑا اس طرح بھاری کر دیں گے کہ ایک طرف جھک جائے گا پلڑا۔ وہ جملے کون سے ہیں؟ جو رب تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، آپ کی زبان پر بھی ہلکے ہیں، اور وہ جملے آپ کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ تو بخاری شریف کی آخری حدیث جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، اسی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جملے کیا ہیں؟ بہت ہی آسان جملے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ جملے ہیں جو زبان پر ٹائم بھی نہیں لگتا، آپ کھڑے بیٹھے، لیٹتے ہوئے اور وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں اس جملوں کو، اور رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث۔ تو رب تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے تو ہم کیوں نہ کریں، اور ذکر الہی سے تو ہمارا ایمان اور قوی مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے قلب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو تر رکھتا ہے، اپنی زبان کو اس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنا گیپ ہے، جتنا خلا ہے، سب فل ہو جاتا ہے، سب پر ہو جاتا ہے۔ جتنا گیپ ہے سب پر ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے پر ہو جاتا ہے؟ نور سے پر ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے رب تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں یہ جملے، اور ہمارے پلڑے کو کتنا بھاری کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔